أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنتوں اور چشموں میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا تم ان میں بے خوف ہو کر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ان کے دلوں میں جو رنجشیں ہوں گی ہم ان سب کو نکال لیں گے. وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو کر مسند نشین ہوں گے. ان کو وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. رمضان المبارک رحمتوں بھرا مہینہ، بخششوں بھرا مہینہ اور اللہ کی عطاؤں سے لبریز. درس قرآن حکیم کے مضامین بھی اس عنوان پر آ پہنچے جس عنوان میں جنت کا تذکرہ ہے. اللہ کی رحمتوں اور عطاؤں اور نوازشات کا حوالہ ہے. جیسا کہ آپ گزشتہ سالوں میں جان چکے کہ رمضان المبارک میں کم وقت میں سبق ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سارا دن آپ کام کاج کر کے تھکے ہوتے ہو، پھر نماز تراویح بھی تو ایک تھکان پیدا کرتی ہے، پھر صبح جلدی اٹھنے کی فکر بھی دامنگیر ہوتی ہے. ایسے میں ظاہر ہے کہ لمبا چوڑا سبق کہنا مناسب بھی نہیں ہوتا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان چند آیات طیبات میں اللہ رب العالمین نے جنت میں کچھ جانے والے لوگوں کا حوالہ ارشاد فرمایا ہے اور کچھ جنت کے اندر کے حالات ارشاد فرمائے ہیں. یاد رہے کہ آغاز گفتگو کا یہاں سے ہوا. بے شک متقین لوگ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. متقی شخص کون ہے؟ مسلمان شخص کون ہے؟ جیسے یہ ایک سوال ہے. جس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا. پھر جیسے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مرتبے اور مقام الگ الگ ہیں، ایسے ہی تقوی کا ایک دائرہ ہے. تو جو شخص تقوی کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے اسے متقی کہہ دیا جاتا ہے. کوئی شخص ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائے اسے مومن کہہ دیا جاتا ہے. پھر داخل ہونے کے بعد ایمان کے مراتب میں، دراجات میں اور نتائج میں اور فوائد میں پھر اختلاف اور درجہ بندیاں ہوتی ہیں. ایسے ہی تقویٰ کا ایک دائرہ ہے.
تو جو شخص اس دائرے میں داخل ہو گیا اسے متقی کہیں گے۔ پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ متقی ہونے کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ متقی شخص کم از کم کسے کہہ دیا جائے گا؟ یاد رہے تقوی کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نام تقوی ہے، رسول اللہ کی فرما برداری کا نام تقوی ہے۔ تو جس شخص جیسے حضور کی اطاعت، یہ نماز پڑھنا حضور کی اطاعت، روزہ رکھنا رسول اللہ کی اطاعت، قرآن پڑھنا رسول اللہ کی اطاعت، حسن اخلاق رسول اللہ کی اطاعت، حلال کا ارتکاب رسول اللہ کی اطاعت، حرام سے اجتناب رسول اللہ کی اطاعت۔ تو نماز جب اطاعت ہوئی تو اطاعت کا نام تقوی ہے۔ تو جو شخص کم از کم نمازی ہوا وہ درجہ تقوی میں داخل ہو گیا، جو کم از کم روزے رکھتا ہے وہ متقین کے درجوں میں داخل ہو گیا، جو کم از کم مثلاً قرآن ہی پڑھتا ہے متقین کے درجوں میں داخل ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد یاد رہے تقوی کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے اور تقوی کے پھر کچھ نیچے مقامات ہیں۔ مثلاً اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ تقوی کا متقی شخص کا اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ جو کچھ بھی رسول اللہ ارشاد فرمائے وہ کچھ کر لیا جائے، جس سب کچھ سے رسول اللہ روکیں اس سب کچھ سے رک لیا جائے۔ تو میں کہوں گا کہ یہ ہے تقوی کا سب سے اونچا مقام۔ اور اس مقام والے لوگوں کے بارے میں قرآن حکیم جو ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، وہ شخص جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور خوف زدہ ہو گیا اور اپنے آپ کو خواہش سے گناہوں سے اس نے روک لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو متقی شخص جو اس درجے کا ہے تو یاد رہے کہ اس شخص کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالے بغیر سیدھا ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور دلیل کے طور پر یہ آیت آپ کے سامنے ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقین ہیں وہ جنتوں میں ہیں اور چشموں میں ہیں۔ اس کے بعد میں کہوں گا تقوی کا اس سے ایک نچلا درجہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے متقین کا اس سے بھی ایک نچلا درجہ ہے۔ جی وہ کون سا ہے؟ نیک عمل بھی کیے، گناہوں سے بچنا تھا لیکن بندہ نہ بچا۔ پہلا درجہ یہ تھا کہ تمام اچھے اعمال کیے اور تمام برے اعمال سے بچا، یہ سب سے اونچا درجہ تھا۔ پھر اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد والا درجہ یہ ہے کہ بندہ تمام اچھے احکام پر، جتنے احکام رسول اللہ نے ارشاد فرمائے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر بھی ساتھ یہ ہے کہ کبھی ایک گناہ ہو گیا، کبھی دوسرا گناہ ہو گیا، کبھی تیسرا گناہ ہو گیا، لیکن گناہ ہونے کے بعد وہ شخص توبہ بھی کر لے، نیکیاں بھی کی، گناہ بھی کیے، لیکن گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لی۔ تو میں کہوں گا کہ جو یہ شخص ہے مرنے سے پہلے جو آخرکار گناہوں سے توبہ بھی کرتا رہا، اس کا بیان ہم قرآن حکیم میں یوں پڑھیں گے۔ ارشاد گرامی ہوا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ لوگ وہ بھی تو ہیں کہ جو اچھے عمل بھی کر لیتے ہیں اور برے عمل بھی کر لیتے ہیں، تو ان کے اچھے اور برے عمل آپس میں رل مل جاتے ہیں، خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ ان کے نتیجے میں قرآن حکیم بولا عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرما لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحمت فرمانے والا ہے۔ تو دو درجے ابھی تک آپ نے متقین کے سمات کیے۔ سب سے اونچا مقام متقین کا سب نیک اعمال کرنا اور تمام برے اعمال سے بچنا، یہ نمبر ایک۔ نمبر دو جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، اچھے اعمال کرنا لیکن ساتھ کبھی ایک گناہ ہو گیا، کبھی دو گناہ ہو گئے، لیکن گناہ ہونے کے بعد ڈرنا اور توبہ کرنا۔ تو اگر توبہ ہو گئی تو رب کائنات نے کہا کہ ان کی توبہ بھی عنقریب اللہ قبول فرما لے گا، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جس نے اچھے اعمال کیے، یعنی اس نے نماز بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، روزے بھی رکھے، حج بھی ادا کر لیے، صدقات و خیرات بھی اس نے کیے، یعنی اچھے اعمال اس نے کیے، ساتھ گناہ بھی ہوئے، اچھے اعمال بھی ہوئے، ساتھ گناہ بھی ہوئے، لیکن ہوا یہ کہ گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ نہ کر سکا،
گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ نہ کر سکا. بھئی نمبر 2 والا شخص اور نمبر 3 والا شخص ان میں فرق کیا ہوا؟ نمبر 2 والے نے بھی اچھے اعمال کیے، گناہ کیے. نمبر 3 والے نے بھی اچھے اعمال کیے اور گناہ کیے. لیکن جو نمبر 2 پر تھا گناہ کرنے کے بعد اس نے توبہ بھی کر لی، اور جو نمبر 3 پر تھا تو یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کر سکا. اب اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ جو اچھے عمل بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. اس بندے کا کیا حکم ہوگا؟ ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ اللہ کے حوالے ہے. یہ بندہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ چاہے تو اپنے فضلوں سے ویسے ہی معاف فرما دے، اللہ چاہے تو کسی کی سفارش پر اسے معاف فرما دے، اللہ چاہے تو اسے دوزخ میں اس کا جو عذاب بنتا تھا وہ دینے کے بعد آخر کار اسے دوزخ سے نکال دے. الغرض یہ شخص اللہ کی مشیت کے حوالے ہے. اللہ جس طرح کا بھی سلوک اس کے ساتھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ تقویٰ کا نمبر 3 درجہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. اب آئیے میں مسلمانوں کی دنیا کا جو آخری درجے کا مسلمان ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ متقین کے درجوں میں سے جو آخری درجہ ہے، میں نے یہ جملہ نہیں بولا. میں نے کہا مسلمانوں کی دنیا میں جو آخری درجے کا مسلمان ہے میں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں. جس نے بس یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے بس یہ پڑھ لیا اور اس کے بعد کبھی اس نے نماز نہ پڑھی، اس کے بعد کبھی اس نے اللہ کی کوئی بندگی بھی نہ کی، کوئی حکم کبھی نہ مانا، ہر نافرمانی کی، ہر گناہ کیا، ہر برائی کا ارتکاب کیا، اس کی زندگی ایسے ہی سیاہیوں میں، تاریکیوں میں گزرتی چلی گئی اور اس نے توبہ بھی نہ کی. اب محسوس کر گئے کہ یہ مسلمانوں کی دنیا کا سب سے ادنا ترین مسلمان ہے. کبھی کوئی اچھا کام نہ کیا، ہر برائی اور ہر جرم کیا، اور ہر برائی اور جرم کرنے کے بعد توبہ بھی نہ کی. آئیے ذرا ہم پڑھنا چاہیں گے ایسے شخص کے بارے میں قرآن حکیم کیا ارشاد فرماتا ہے. ارشاد گرامی ہوا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. صدق اللہ مولانا العظیم. ارشاد گرامی ہوا جن لوگوں نے گناہ کیے کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جن لوگوں نے گناہ کیے کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی مثل کر دیں گے؟ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں یعنی ان گناہ گاروں کو ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کی مثل کر دیں گے تاکہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ وہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں. ساء ما یحکمون. یہ آیت میں کہوں گا کہ اس کو مزید وضاحت کے لیے میں 28ویں سپارے کی کلمات آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں. رب کائنات نے یوں ارشاد فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. وہ لوگ جو ہمیشہ برائیوں کا ارتکاب کر کے تو دوزخ والے بن گئے. مولا کائنات نے کہا یہ دوزخ والے اور یہ جنت والے برابر تو نہیں ہے نا. تو یہ چوتھے درجے کے لوگوں کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ کلام ارشاد فرمایا. اب آئیے ہم جو آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے اس میں ارشاد گرامی ہوا ان المتقین فی جنات وعیون. بے شک جو متقین ہیں یہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. تو کیا یہ پہلے درجے کے لوگوں کا حال ہے یا پھر یہ دوسرے درجے کے لوگوں کا حال ہے یا پھر یہ تیسرے درجے کے لوگوں کا حال ہے؟ میں کہوں گا کہ اگلے الفاظ اگر ہم پڑھ لیں تو فوراً فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. یہ کن متقین کی بات کی جا رہی ہے؟ اعلیٰ درجے کے متقین کی بات یا ان سے کم درجے کے متقین کی بات یا پھر ان سے بھی کم درجے کے متقین کی بات؟ ارشاد گرامی اگلے الفاظ سنیے ادخلوها بسلام وآمنین. بسلام آمنین. یہ جو متقین جن کو جنتوں میں اور چشموں میں داخل کرنا ہے ان سے کہا یہ جائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ بھی اور امن کے ساتھ بھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ داخل کیا جائے گا. یاد رکھنا جو دوزخ سے ہو کر آیا وہ سلامتی کے ساتھ تو نہیں آیا نا، وہ تو سزا بھگت کر آیا، وہ تو اللہ کا عذاب سہ کر آیا. میں نے کہا جو نمبر 2 والا ہے جو نمبر 3 والا ہے ان کی حالات ٹھیک نہیں ہے. ڈر ہے
خطرہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہیں انہیں دوزخ میں نہ ڈال دے۔ تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ سلامتی کے ساتھ جنہیں دوزخ کی تپش کا ایک حصہ بھی میسر نہ ہوا، وہ ہیں جو اصل میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے سورہ یاسین کی اس آیت کو بھی سہارا بنایا ہے ائمہ تفسیر نے، جس میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا سلام قولا من رب الرحیم۔ کچھ جنت والے ایسے بھی ہیں جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کا رب انہیں سلام عطا فرما رہا ہوگا، ان کا رب انہیں سلام ارشاد فرما رہا ہوگا۔ تو یہ ہے ادخلوها بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، آمنین اور امن کے ساتھ۔ یہ جملہ سمجھنے والا ہے، جب پہلے کہہ دیا کہ سلامتی کے ساتھ، اب یہ کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ آمینین، امن کے ساتھ۔ بھئی جسے سلامتی مل گئی تو کیا اسے امن نہیں ملا یا ملا؟ یہ دو باتیں ہیں یا ایک ہی بات ہے؟ یاد رہے کہ سلامتی یہ اور شے ہے اور امن جو یہاں بیان ہوا یہ اور شے ہے۔ میں اس کی مثال کہوں گا تو آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ بھئی بعض اوقات مثال دنیا ہی کی ہوتی ہے تو اس سے ہم کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بھئی دیکھیے میرا گھر اگر دریا کے اس پار ہو تو دریا میں طغیانی آ جائے، خطرہ ہے کہ راستے میں کہیں گر کر ہلاک نہ ہو جاؤں، ڈوب نہ جاؤں، تو اب میں دریا کو عبور کرنا چاہتا ہوں۔ خیر سے میں نے دریا عبور کر لیا، سلامتی کے ساتھ بچ نکلا۔ اب جب میں اگلے گھر میں پہنچا تو وہاں جا کر بھی میرے لیے خیر باقی رہے گی یا ڈر ہے کہ مجھے یہاں سے بھگا نہ دیا جائے، مجھے یہاں سے نکال نہ دیا جائے، میرا یہ گھر چھین نہ لیا جائے اور مجھ سے یہ گھر غصب نہ کر لیا جائے؟ سلامتی کے ساتھ عبور کر جانے کے باوجود کچھ خطرہ ہے جو باقی ہے، یہ گھر لے نہ لیا جائے، مجھ سے خالی نہ کروا لیا جائے، مجھے یہاں سے بھگا نہ دیا جائے، میرا یہ گھر گر نہ جائے وغیرہ وغیرہ، تو ڈاکو وغیرہ حملہ نہ کر دیں۔ یہ دنیا کی ایک مثال ہے۔ سلامتی کے ساتھ عبور کر جانے کے باوجود کچھ اور خطرات ہوتے ہیں کہ جو خطرات انسانی امن کو فوت کرتے رہتے ہیں۔ ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات کا یہ کہنا کہ اہل تقوی سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا معنی تو یہ ہے کہ تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا، در راستے میں تمہیں دوزخ کا عذاب نہیں دیا جائے گا، دوزخ میں ڈالے بغیر سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں بھیج دیا گیا۔ اب وہاں جا کر ایک انسانی ذہن کو جو خدشات ہو سکتے ہیں کہ اے اللہ کہیں تو جنت سے ہمیں دوبارہ نکال کر باہر تو نہیں کر دے گا، اے اللہ کہیں جنت ہم سے چھین تو نہیں لے گا، رب کائنات کہیں جنت میں موت تو نہیں آ جائے گی، جو یہ خدشات انسان کو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا مولا کائنات نے۔ آمینین، سلامتی کے ساتھ اب جب پہنچ گئے ہو اب امن سے رہنا شروع کر دو، اب اللہ تمہیں کبھی بھی جنت سے باہر نہیں نکالے گا، اب کبھی بھی جنت میں تم پر موت طاری نہیں ہوگی۔ اب جنت میں یہاں تک میں کہوں گا کہ بندے کا اپنا گھر بھی ہو اور وہ کیا اپنا گھر ہونے کے باوجود اسے امن سے رہنا میسر ہے کیا؟ جی نہیں، کسی کے پڑوسی تنگ کر دیتے ہیں، کسی کو کوئی اور تنگ کر دیتا ہے، کسی کا محلے دار اسے آ کر کے تو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اکٹھا رہنے کے اپنے مسائل تو میرے دوست آخر ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو آمینین میں ایک قوی ترین اشارہ وہ ہے جو اگلے الفاظ میں ہم سیکھنا چاہیں گے۔ جب بھی 10 12 15 20 40 انسان اکٹھے رہیں، آپس میں چپ کلش کا ہو جانا امن کو فوت کر دیتا ہے، آپس میں لڑائی کا ہو جانا امن اور سکون کو تہو بالا کر دیتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا امن سے رہنا، مولا مانا کیا ہے؟ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو دلوں میں جو رنجش ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر لڑائیاں ہو سکتی ہیں، جس کی بنیاد پر جھگڑے ہو سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر فسادات ہو سکتے ہیں، جنت والوں ہم جب تمہیں جنت میں بھیجیں گے تو دلوں کے اندر وہ جو موجود گندے رجحانات ہوتے ہیں اور غل ہوتا ہے، جو رنجشیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری ہم نکال لیں گے۔ مولا کیوں؟ فرمایا جنت میں رہو تو امن سے رہو، تمہاری لڑائیاں آپس میں نہ ہو جائیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وہاں تم بھائی بھائی بن کر رہو گے اور تختوں پر بیٹھو گے اور آمنے سامنے ہو کر بیٹھو گے۔ یہ کسی کو کنڈ کرنا، کسی کو پیٹھ کرنا، میں کہوں گا کہ بعض اوقات یہ بھی لڑائی کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ جی یہ کنڈ کر کے مجھے گزر گیا، مجھے حدیث کے الفاظ یاد پڑ گئے، یہ پیٹھ کر گزر جانا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 دنوں سے زیادہ جائز نہیں ہے کہ 2 مسلمان بھائی آپس میں ملیں اور دونوں وہ ایک دوسرے کو پیٹھ کر دیں۔ مانا کیا تھا؟ وہ سلام نہ کریں،
وہ آپس میں ناراض رہیں تو یہ پیٹھ کرنا یہ اصل میں ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جنت میں یہ آپس میں پیٹھ کرنا بھی نہیں ہے، کوئی جنت والا کسی دوسرے جنت والے کو بھی پیٹھ کر کے کبھی نہیں گزرے گا۔ متقابلین، وہ جب بھی گزریں گے، جب بھی بیٹھیں گے، جب بھی ملاقات کریں گے، وہ آپس میں آمنے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، جنت کی ایک شان یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ کبھی جنت سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن آج آپ نے بنو شیبہ کے دروازے کا انتخاب فرمایا۔ تو حضور جب بنو شیبہ کے دروازے سے داخل ہوئے تو سامنے کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے مسکرا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ رسول اکرم علیہ السلام ان کے پاس جا کر رکے اور رک کر فرمانے لگے تمہارے سامنے موت ہے اور بہت ساری منزلیں ہیں، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم ہنس رہے ہو؟ معنی یہ تھا کہ کیا تم اگلی منزلوں کا ڈر اور خوف نہیں رکھتے ہو؟ یہ جملہ شاید اس سے بھی قوی ترین جملہ میں رسول اللہ کا یہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ ارشاد گرامی ہوا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر کہیں تم دیکھ لیتے، جو میں دیکھ رہا ہوں اگر کہیں تم دیکھ لیتے تو تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلات میں چلے جاتے اور تم اپنے بستروں پر لیٹ کر اپنی بیویوں سے لذت مند ہونا بھول جاتے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر کہیں تم دیکھ لیتے تو۔ اب آپ سمجھیے حضور ان باتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ قبر کے مراحل ہیں، سینکڑوں سال برزخ کے مراحل ہیں، اور پھر بزم محشر کے مراحل ہیں۔ 25,000 سال کا تو لاشعوری کی حالت میں گزر جانا ہے، اس کے بعد جا کر حساب و کتاب کا نظام پھر شروع ہونا ہے، پھر میزان عدل میں اعمال کا تلنا ہے، پھر اعمال کا کم پڑ جانا، نیکیوں کا بڑھ جانا، گناہوں کا بڑھ جانا، اور پھر کسی کی مدد کے لیے کسی کو آواز مارنا۔ یہ جو مراحل سارے ہیں ان کی طرف حضور نے ایک جملے میں اشارہ فرمایا کہ تم ہنس رہے ہو اور تمہارے سامنے وہ موت اور اس کی منزلیں ہیں۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اتنا ارشاد کیا اور آپ آگے حرم کعبہ کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی چند قدم چلے تو آپ وہیں سے واپس پلٹ آئے۔ صحابہ نے کہا حضور ہم چپ کر گئے ہیں، آپ گئے اور واپس آئے، اب کیا ہے؟ اب آپ کیوں تشریف واپس لائے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ اب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ میں جب وہاں پہنچا تو حضرت جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کو ارشاد فرما رہا ہے، آپ نے تو میرے بندوں کو ڈرا کر رکھ دیا ہے، آپ نے جملہ ہی ایسا ارشاد کیا، آپ نے تو کلام ہی ایسا ارشاد فرمایا، وہ تو سارے ڈر ہی گئے ہیں، تو مولا پھر میں کیا کروں؟ تو میں واپس جائیے اور جا کر ان کو یہ بتا دیجئے، کیا یہ الفاظ نبی عبادی، وہ جو میرے بندے بیٹھے ہوئے تھے انہیں جا کر بتائیے انی انا الغفور الرحیم، میں بہت بخشنے والا بھی ہوں، میں بہت رحمت کرنے والا بھی ہوں۔ تو بس میں کہوں گا کہ آج اس ایک جملے سے میری توجہ سب اس بات کی طرف بڑھ گئی کہ رسول پاک علیہ السلام کی اخلاق عالی کی شان ایک جھلک میں یوں کہتا ہوں۔ صحابہ کہا کرتے تھے ہم اگر ہنس رہے ہوتے تو مصطفیٰ جان رحمت ہمارے ساتھ مسکرا دیا کرتے تھے، اگر ہم دنیا کا کوئی عنوان کھولے بیٹھے ہوتے رسول اللہ ہمارے ساتھ اس عنوان میں شریک ہو جایا کرتے تھے، اگر ہم آخرت کا کوئی عنوان چھیڑ لیتے رسول اللہ ہمارے ساتھ اس آخرت کے عنوان میں شریک ہو جایا کرتے تھے، اگر ہم کھجوریں بیچنے کی بات کرتے تو مصطفیٰ جان رحمت ہمارے ساتھ کھجوروں کے عنوان میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اگر ہم کاشتکاری کی باتیں کرتے تو رسول اللہ علیہ السلام ہمارے ساتھ کاشتکاری کی باتوں میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ کہ اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام صرف مصلی نہیں ہے، اسلام صرف میں کہوں گا کہ روزہ نہیں ہے، بھئی اسلام تمام وہ ہے جو تمام مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا ہے۔ اس میں دنیا کی رونقیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، فکر مند ہونا بھی ہے، غم زدہ ہونا بھی ہے، رونا بھی ہے، مسکرانا بھی ہے، اور آہو فغاں کرنا بھی ہے، توبہ کرنا بھی ہے، استغفار کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ہے، اور قبر کی زیارت کے لیے قبرستانوں میں حاضر ہونا بھی ہے، بیویوں کے ساتھ خوشیاں منانا بھی ہے، والدین کی خدمت بھی ہے۔ الغرض رب کائنات نے ارشاد فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور آپ جانتے ہو کہ ہم انسان
ڈھیل مل جائے نا کہیں تھوڑی سی تو اس ڈھیل سے وہ کیا کہتے ہیں نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ جملہ ہمارے ہاں چلتا ہے، نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ بات ہمارے ہاں چلتی ہے۔ تو ائمہ تفسیر نے ارشاد کیا جب کہ رب کائنات نے یہ اعلان کروایا بتائیے میرے بندوں کو میں معاف بھی کرتا ہوں بہت رحمت بھی کرتا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو جاتا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی غلط معنی سا لے کر کے ٹھیک ہے جی اللہ پھر معافی کرتا ہے نا جو مرضی کرو، کوئی اس طرح کی آواز اپنے اندر محسوس کرتا تو فوراً رب کائنات نے کہا جہاں میں غفور ہوں رحیم ہوں تو وہاں اگلا کلام بھی سن لیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جب میں پکڑتا ہوں تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے، پھر رحمت کرنے پر آؤں تو میری رحمت بہت زیادہ، پکڑنے پر آؤں تو میری رسول پاک علیہ السلام نے ایک دن یہ کلام ارشاد کیا، یہ حدیث میں آپ کو پہلی بار آج بتانے والا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک دن یہ کلام ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے اگر کہیں کافروں کو پتہ لگ جاتا کہ کتنی ہے، مسلمانوں کی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کافروں کو پتہ چل جاتا کہ اللہ اتنا معاف کرتا ہے تو کافر بھی سمجھنے لگ جاتے کہ ہم بھی جنت ہی میں جائیں گے۔ اللہ کی رحمت کا حال یہ ہے، اگر کافروں کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کتنا معاف کرتا ہے تو وہ کافر ہو کر بھی سمجھنے لگ جاتے ہم تو میاں جنت ہی میں جائیں گے۔ اب آئیے اس محلے کی بات، رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ پکڑتا ہے اور اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے اگر کہیں ایمان والوں کو پتہ چل جاتا، اللہ کی پکڑ کا حال اگر ایمان والوں کو پتہ چل جاتا تو ایمان والے سمجھنے لگ جاتے شاید ہم نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے۔ تو ان دونوں باتوں کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ فرمایا انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، بے شک میں بہت معاف کرنے والا بھی ہوں اور رحمت کرنے والا بھی ہوں، اور بے شک میری جو پکڑ ہے میرا جو عذاب ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ